أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بلا شبہ ٹھہرایا گیا ہفتے کا دن تعظیم کے لیے ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ پھوٹ ڈال رہے تھے۔ قرآن مقدس نے اس مقام پر اس آیت کریمہ میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہود کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کا دن عطا کیا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم بجا لاؤ۔ اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے کہ تم اس دن کی تعظیم بجا لاؤ۔ جمعہ کا دن اللہ کریم نے اس امت کو عطا کیا۔ ہمارے لیے، اس امت کے لیے جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سے سردار ہے، عظمت والا ہے۔ جمعہ فرض ہو گیا۔ اس جمعہ کے فرض ہونے کی شرائط ہے۔ جہاں جہاں شرائط پائی جاتی ہیں ان لوگوں پر جمعہ پڑھنا، ادا کرنا فرض۔ اگر جمعہ ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر ظہر کی نماز ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ جمعہ ادا کرنے سے ظہر کی نماز خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ تو نینوا شہر دریا کے کنارے پر اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ ہفتہ کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب اللہ کریم کی طرف سے ابتلا، امتحان، آزمائش کہ ہفتہ کے دن اس قدر مچھلیاں آتی تھی، ڈاروں کے ڈار مچھلیوں کے، اور اس قوم کا گزارا بھی مچھلی کے گوشت پر، مچھلی کو فروخت کرنا۔ ادھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ مچھلی ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلنا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بھی بڑی۔ ان لوگوں نے پھر یہ ہیلا کیا کہ دریا کے ساتھ اپنے اپنے تالاب بنا لیے، چھوٹے چھوٹے تالاب۔ ان تالابوں کا تعلق دریا کے ساتھ۔ مچھلی کا شکار کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب مچھلی آتی ہے تو جس طرف تھوڑا پانی ہو تو بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جاتی ہے۔ ہفتے کے دن وہ دریا کے ساتھ جو انہوں نے اپنے تالاب بنائے ہوئے تھے تو تعلق جوڑ دیتے تھے
جب مچھلیاں داخل ہو گئیں تالاب بھر گیا، تو آگے وہ جو کھالا بنا ہوا ہوتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار کو، پیر کو، منگل کو شکار کرتے تھے۔ شکار کرنے والے کہتے تھے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں، پیر کو۔ اس بستی کے اندر 3 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک تو وہ شکار کرنے والے، ہیلا کرنے والے، اور ایک ایسا گروہ جو اہل حق کا تھا، مجاہدین کا گروہ، اہل حق کا گروہ، حق کہنے والے کہ تم بڑے ظالم ہو، خدا کی حدود کو توڑ رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، باز آ جاؤ۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو خدا کی حدود کو نہیں توڑ رہے، ہفتے کے دن ہم تو تعظیم بجا لاتے ہیں، کوئی شکار نہیں کھیلتے۔ تو وہ اہل حق کہہ رہے تھے کہ یہ شکار کھیلنا ہی ہے، تمہارے قبضے میں وہ مچھلیاں آ گئیں، تمہارے تالاب میں داخل ہو گئیں، اب دوبارہ وہ لوٹ کر دریا میں جاتی ہیں، آگے راستہ بند ہوتا ہے، تالاب میں گھر جاتی ہیں، یہ تم نے شکار کر لیا، اسی کا نام شکار ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو خاموش، نہ شکار کھیلنے والوں کو کچھ کہتے تھے، نہ اہل حق کو کچھ کہتے تھے۔ جب اہل حق ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم بھی زبان کھولو، وہ کہتے تھے ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ بھئی خدا کی حد کو توڑا جا رہا ہے، جب اللہ کی حد کو توڑا جا رہا ہے تو حق کی آواز اٹھاؤ، جہاد کرو، کلمہ حق کہو۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ تو دیکھو ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ کلمہ حق کہنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے ہمارے اکابر مشائخ علماء دیوبند کو کلمہ حق کہنے کی جرأت عطا کی ہے۔ آج بھی امریکہ کی نگاہ جو ہے وہ صرف علماء دیوبند پر ہے، انہی کو بدنام کیے جا رہا، انہی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مدارس کو بند کر دو، مساجد کو بند کر دو۔ تو کلمہ حق ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو 3 گروہ، شکار کھیلنے والا، منع کرنے والے، اور تیسرا گروہ خاموش، نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تسبیح ہاتھ کرتے تھے، وظائف پڑھتے تھے، لیکن کلمہ حق کہتے نہیں تھے۔ ایک وقت تک اللہ والے مجاہدین ان کو روکتے رہے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ جب باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہی ہوا کہ عذاب آ گیا۔ ایسا عذاب آیا کہ جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ، یہ تو شکار کھیلنے والے ہی ہیں، جو شکار کھیلنے والے ہیں، ہفتے کے دن کی تعظیم کو، عظمت کو، آداب کو توڑنے والے ہیں، ان پر تو عذاب آنا چاہیے، ان کی شکلیں تو مسخ ہوں، لیکن یہ لوگ جو ساتھ والے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کیسی عبادت ہے، میری حدود توڑی جا رہی ہے۔ رب کی جب حدود توڑی جا رہی ہوں
تو پھر اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ان لوگوں کو روکنا، زبان سے کہنا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی امر منکر دیکھو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے تو زبان سے، اگر زبان سے نہیں مٹا سکتے تو فَبِقَلْبِهِ، دل میں برا جانا، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں برا جاننا یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اس لیے دوستو جب خدا کی حدود توڑی جا رہی ہوں تو پھر اس وقت کلمہ خیر کہنا، کلمہ حق کہنا۔ آج دیکھو ہم سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کا مہینہ ہے، 17 کروڑ پاکستانی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی شخص بھی آداب رمضان کے خلاف نہ چلتا، لیکن سڑک کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، سائیکلوں کے اوپر آتے جاتے سب روزہ توڑ رہے ہیں، سب کے سامنے کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ تو یہ آداب رمضان کو توڑا جا رہا ہے۔ جب خدا کی حدود کو توڑیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے زلزلہ بھی پاکستانیوں پر آیا، اتنا بڑا سیلاب کہ پوری پاکستانی تاریخ کے اندر ایسا سیلاب نہیں آیا، لیکن اب بھی ہمیں سبق نہیں آ رہا۔ اگر کسی کو کہہ دو کہ بھائی خیال کر کیا کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، چھرا نکالے گا، کسی کو مار دے گا، یا پسٹل ہوگا تو کہیں گولی چلا دے گا۔ کوئی آدمی کلمہ حق کہے گا تو مرے گا۔ جب ہماری حالت یہ ہوگی تو پھر اس سے بڑے بڑے سیلاب آئے گے۔ خدا کی حدود توڑنے سے سکون نہیں ملتا، خدا کی حدود کو آداب اور اپنے مقام پر آداب بجا لانے سے ہی اللہ خوش ہوگا اور اللہ عذاب کو ٹالے گا۔ اللہ عذابوں سے، آفات سے، سماوی آفات سے اللہ بچائے گا۔ جب خدا کی طرف سے عذاب آیا، اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اللہ قردۃ، سب کو اللہ نے باندر بنا دیا، جتنے شکار کھیلنے والے تھے، اور جو خاموش تھے تیسرا گروہ، ان کی شکلیں بھی خدا نے مسخ کر دی۔ صرف اس عذاب سے وہی گروہ بچا جو مجاہدین کا گروہ تھا، کلمہ حق کہنے والے تھے، خدا نے ان کو بچایا۔ ایسے رات سو گئے، اور قدرتی تقسیم یہ تھی کہ اس آبادی کے اندر ایک طرف وہ شکار کھیلنے والوں کے گھر تھے، ایک طرف وہ خاموش رہنے والوں کے گھر تھے، ایک طرف وہ اہل حق کے گھر تھے۔ جب صبح ہوئی تو ساری 7 محلے میں دیکھا خاموشی خاموشی ہے، باندروں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے، باندر کہاں سے آ گئے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب جا کر لوگوں نے دیکھا تو وہ پورے کے پورے انسان ہی تھے، لیکن شکل مسخ، اور روتے تھے، رونے کی آواز باندروں کی نکلتی تھی۔ ان اہل حق کے ساتھ چمٹ گئے، چمٹتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے، لیکن اب تو خدا کی طرف سے عذاب آ چکا تھا۔ تو جب خدا کی طرف سے عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک کھلا ہوا ہے؟ غرغرہ موت تک۔ جب موت کا ہاتھ پڑتا ہے، روح نکلتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں موت آتی ہے تو وہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے گلے کے اندر ایک غرغرہ پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت موت کے فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ 3 دن تک
وہ زندہ رہے، روتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ جب کسی کی شکل مسخ ہو جاتی ہے تو اس وقت جو باندر دنیا میں موجود ہیں یہ خدا کی مخلوق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے، انہی کی اولاد ہے جن کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ غلط بات مشہور ہے۔ صحیح بات یہ الگ مخلوق ہے اللہ کی، جن کو اللہ نے، جن کی شکلیں مسخ کی تھیں، اللہ کریم نے ان کو موت دے دی، ختم ہو گئے۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، کلمہ حق کہنا، کلمہ خیر کہنا، حق کی بات کہنا، یہ بہت اللہ پاک کے ہاں اس کا مقام بہت بڑا ہے، اونچا مقام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ظالم بادشاہ ظالم ہوتا ہے اور ان کے پاس موت ہوتی ہے، لیکن اللہ والے علماء مشائخ اس کی نہ پرواہ کرتے ہوئے بھی کلمہ حق کہتے رہے۔ قرآن پاک نے یہاں پر یہی ذکر فرمایا کہ ہفتے کا دن اللہ نے ان پر مقرر فرمایا تھا کہ تعظیم بجا لاؤ، شکار نہ کھیلو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ہیلا کیا، ہیلا گر قوم نکلی۔ فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن پھر فیصلہ فرما دے گا۔ دنیا میں جنہوں نے حدود توڑی ان کی شکل مسخ ہو گئی، لیکن صحیح فیصلہ تو قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، نمازی روزہ دار، تھوڑی دیر کے لیے تیرا قرآن سننے کے لیے طالب قرآن اور متعلم قرآن بن کر بیٹھے، اے اللہ بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کی نیک ساعات آخری ساعت ہے، آخری ساعت میں جہنم سے رہائی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے احباب کو، دوستوں کو، متعلقین کو، اہل و عیال کو جہنم سے رہائی عطا فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ جو سیلاب زدگان ہیں اے اللہ ان کو صبر، شکر، تحمل، بردباری عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ ہمیں اتنی بڑی آفات سے محفوظ فرما، ہمارے وطن کو، ہمارے اہل وطن کو ایسی آفات سے جو مہلک ہیں اے اللہ محفوظ فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ